چونکہ اب مولانا صاحب کی طرف سے بھی ایک طرح کا گورنمنٹ کو پریشر ہے، پاکستان تحریک انصاف آلریڈی موجود ہے، سیاسی استحکام کی ذمہ داری بہرحال حکومت کی ہوتی ہے اور حکومت کی ہے. آپ کے خیال میں اب یہ دونوں کو دیکھا جائے، پاکستان تحریک انصاف اور مولانا، تو گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایوان میں فیصلہ نہ ہوا تو پھر میدان میں ہوگا، پی ٹی آئی علی محمد خان بھی کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ کہتے آئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کون بڑا چیلنج ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے لیے، مولانا صاحب یا پاکستان تحریک انصاف؟ اچھا دعا، سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو قانون ساز ہیں، جو ارکان پارلیمان ہیں، یا تو وہ بالکل بے خبر ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، یا وہ اپنے سیاسی مفادات کو جو ہے اس کے لیے وہ قومی مفاد کو بھی جو ہے وہ قربان کر دیں گے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کچھ نہیں پتہ؟ یہ جو قانون ہے جس کی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، یہ قانون جو ہے وہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں جو ہے اس کو اپروو کیا، اس کو منظور کیا ہے. اچھا، آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ قانون جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور جو پہلے کا پروسیجر تھا مدرسوں کے حوالے سے، کیا آپ کو اس کے ریپرکشنز کا نہیں تھا پتہ؟ جو صدر زرداری صاحب نے جو اس قانون کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، جی ایس پی پلس کے حوالے سے فیٹف میں وہ پاکستان کے لیے کیا کیا مشکلات پیدا کر سکتا ہے، تو کیا یہ ہمارے دونوں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز جو قانون ساز ہیں، ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ ان کو ادراک نہیں تھا کہ اس سے کیا معاملات ہوں گے؟ ان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ مدارس کو جو ایجوکیشن منسٹری کے انڈر لانا، اس کا کیا مطلب کیا تھا اور کیوں کیا گیا، اس سے کیا مقاصد جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ گورنمنٹ کرنا چاہ رہی تھی. تو یا تو یہ انتہائی بالکل بھی بے خبر ہیں اور انہوں نے قانون پاس کر لیا، اس پہ جو ہے ووٹنگ ہو گئی اور اس کو پاس کر کے انہوں نے ایوان صدر میں بھیج دیا، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے جو ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، ان کے جو سیاسی مفاد ہے، اس کے لیے انہوں نے ملک کے مفاد کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا کہ آپ نے 26ویں ترمیم، بیکاز مولانا صاحب کے ساتھ تو گیو اینڈ ٹیک یہی ہوا تھا نا کہ آپ 26ویں ترمیم کی حمایت کریں گے اور اس کے بدلے میں یہ قانون جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے ایجوکیشن منسٹری سے اٹھا کے اس کو ڈپٹی کمشنر کے انڈر لے آیا جائے. تو ایشو یہ ہے کہ ان کو اپنا وہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ منظور کروانی تھی، وہ پاس کروانی تھی، تو مولانا کی اس بات پہ انہوں نے اس وقت ایگری کر لیا. ٹھیک، تو یا تو یہ بے خبر تھے، یا پھر ان کو یہ ملک کا مفاد عزیز نہیں تھا کہ یہ کرنے سے آپ کے لیے انٹرنیشنلی اس کے کیا کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. تو مولانا اب جو کھیل رہے ہیں، میرے خیال میں وہ ایک اسٹرانگ وکٹ پہ کھیل رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی گئی کہ جی یہ ہوگا، اور وہ ہوا بھی، دونوں ایوانوں سے پاس ہو گیا، صدر کے پاس آیا، صدر نے اعتراضات لگائے، پھر وہ واپس آیا. تو وہ مولانا صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو قانون بن چکا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو کوشش کی گئی تھی اس وقت بھی کہ جی علماء کو تقسیم کیا جائے. کل ہم نے دیکھا کہ جو تنظیم المدارس ہے، اتحاد تنظیم المدارس، جو 4-5-6 بورڈز کا جو ہے وہ نمائندہ تنظیم ہے، انہوں نے بھی مولانا صاحب کی بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی آپ نوٹیفیکیشن ایشو کریں. تو مولانا صاحب جو ہے وہ اسٹرانگ وکٹ پہ ہیں. گورنمنٹ نے میرے خیال میں اپنے لیے خود یہ مسائل کریٹ کیے ہیں. جب آپ آلریڈی ڈیل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن یا تو مفاد آڑے تھا کہ جی آپ کو 26ویں ترمیم جو ہے وہ پاس کروانی تھی کسی بھی طریقے سے، یا یہ تھا کہ وہ بے خبر تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس قانون کے کیا جو ہے وہ انٹرنیشنل ریپرکشنز ہوں گے. جہاں تک بات ہے مولانا صاحب کی، تو مولانا صاحب پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ مولانا صاحب بڑے زیرک پولیٹیشین ہیں، وہ بڑے پریگمیٹک پولیٹیشینز ہیں، وہ گیو اینڈ ٹیک کی سیاست ان کو آتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں پی ڈی ایم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، یعنی جو فروری کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آ کے بیٹھ گئے. تو ابھی بھی یہ ہوگا، میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں گے اور جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے کوئی اس طرح کے معاملات کریٹ کریں گے. اور دوسری ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے، گورنمنٹ کی سائڈ سے مولانا کو پولیٹیکلی انگیج کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے.
جبکہ پی ٹی آئی کو ابھی تک جو ہے وہ گورنمنٹ کی سائڈ سے پولیٹیکلی انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ہاں یہ ہے کہ اگر جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی کسی طرح سے مل کے جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ایک تحریک شروع کرنا چاہیں تو پھر مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی, گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ کسی طرح سے منا لے اور وہ منانے میں کامیاب بھی ہو جائے. جی عامر صاحب. دیکھیں جی, آج جو پارلیمنٹ کا ماحول تھا, ہمارے رپورٹر وقاص اور باقی سب سے میری گپ شپ ہوئی, جب سے یہ اسمبلی 8 فروری کے الیکشن کے بعد آئی, پہلی دفعہ ایک جمع ہوا ماحول تھا. بے شک آپ اسے جارحانہ ماحول کہیں, لیکن پارلیمنٹ اسی طرح ہوتی ہے کہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور کوئی جھگڑا نہیں ہوا. دلائل, پرجوش, غصہ, کہہ کے سب کچھ آج شامل تھا, جو پارلیمنٹ کا حسن ہوتا ہے. ویسے تو لڑائی جھگڑا بھی حسن ہی ہوتا ہے, لیکن جو پہلی دفعہ بغیر گالم گلوچ کے اور ایک دوسرے کو اوئے توئے کیے بغیر یہ سارا ماحول چلا, جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی, مولانا بھی تھے اور گورنمنٹ بھی تھی, اور سب نے گفتگو کی. پہلا تو یہ ہوا. اچھا, اب میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ مولانا کے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور آدم نذیر تارڑ دونوں جواب دہ ہیں کہ یہ ہاتھ انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے یا مولانا کے ساتھ کیا ہے یا گورنمنٹ کے ساتھ. کیونکہ ان دونوں کو پتہ ہے, کیونکہ جب مولانا کہتے ہیں کالی بلی میں نے نکال کے باہر پھینک دی, 56 ترامیم میں سے صرف 20 رہنے دی اور 4 ہم نے دی جس میں وہ غیر سودی بینکاری کا آئینی ترمیمی تحفظ تھا, تو یہ تو قانون بنا جس کا پتہ تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا رائٹ ہے, اور مرکز میں بھی آپ کے 2 قوانین موجود ہیں, انہیں ختم کیے بغیر آپ نیا قانون نہیں لا سکتے. تو جو شہ سوار تھے, آج آدم نذیر تارڑ نے تو بتا دیا کہ اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہی اس کو حل کرے گا. اب آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ترامیم بھی آ سکتی ہے. مولانا کا مطالبہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں اسے ایک دفعہ اسی طرح نافذ کر دیں. اب یہ نوٹیفیکیشن سے نہیں ہوگا, اب یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد پھر چاہے صدر دستخط کرے نہ کرے 10 دن کے بعد یہ قانون بن جائے گا. اس کے بعد مولانا کہتے ہیں, ظاہر ہے مولانا کو پتا ہے کہ پھر میں سٹے لینے بھاگوں گا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کہ جی قانون بن گیا اور قانون ویلڈ ہوتا ہے. یہ بات سب کو پتا ہے کہ کون کیا کھیل رہا ہے. تو بہتر یہی ہے, اور مجھے لگ بھی یہی رہا ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال لیں گے. تقریریں چلتی رہیں گی. اور آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آج بڑی طویل سماعت ہوئی جس میں گورنمنٹ نے 190 ملین پاؤنڈ میں جو اپنا کیس تھا وہ وائنڈ اپ کر دیا تمام تر. اور کل عمران خان صاحب کے اور بیگم بشرا کے وکلاء تقریباً حتمی طور پہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے دلائل مکمل کر لیں گے, فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. جو رات سے ایک ازدحام مچا ہوا ہے, کچھ لوگ خوش ہیں, کچھ چھیڑ رہے ہیں, تو جب یہ فیصلہ آئے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, یس کہہ رہے ہیں, نہیں کہہ رہے ہیں. جو میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے کتنا پریشر آ سکتا ہے, تو یہ سزا بھی ایک رخ متعین کرے گی, کیونکہ سزا بہرحال ہونے جا رہی ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا چیز لے آیا ہوں جو لوگوں کو نہیں پتا کتنی ہوگی. اس کے اندر تمام تر وہ جو ٹیکنیکلٹیز میں 3 کیس اڑے ہیں ہائی کورٹ میں, وہ سارے راستے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو دیے گئے ہیں. جتنا التوا مانگا اتنا دیا گیا. تو اس سے ایک اور فضا ہوگی کل شام کو, رات کو, یا اگلے دن اگر وہ فیصلہ بالفرض لا کے سناتے ہیں کہ جی ہاں یہ ہے. تو ایسے ماحول میں جب آج پارلیمنٹ جمی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی, جو بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں, کہیں ان سے تو نہیں ہو رہی بات, یعنی اسٹیبلشمنٹ سے وہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی ہو جائے گی, لیکن کوئی نہ کوئی بالواسطہ طور پہ گفتگو جاری ہے. تو اصول کی بات یہ ہے کہ جب آپ کی اکنامک گروتھ اچھی ہو رہی ہے, معاشی اشاریے ٹھیک آ رہے ہیں, تو ان سیاسی اشاریوں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش, اور یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے. پی ٹی آئی بے شک نیچے لگی ہوئی ہے, اور باہر سے جو لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب ہم امریکہ سے ٹھاپ لائیں گے اور سب کچھ کر دیں گے جو